بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ترین اور اس کے بندوں پر آسان ترین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، سب سے افضل کلمات جو میں نے اور سابقہ انبیاء کرام علیہم والسلام نے پڑھے ہیں، اگر زمین و آسمان ایک پڑھے میں ہو اور ان کلمات کا پڑھنا دوسرے پڑھے میں ہو تو یہ پلڑا دوسروں پر بھاری ہوگا۔ زمین پر جب تک ان کلمات کو پڑھنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں کیسے ذکر کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بند کرو اور 3 دفعہ مجھ سے یہ کلمات سنو، پھر تم 3 دفعہ کہو کہ میں سنتا ہوں، اور پھر اس طرح بلند آواز کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، میرا دل چاہتا ہے کہ زندگی بھر آنکھیں نہ کھولوں اور یہی کلمات پڑھتا رہوں۔ اور ناظرین، آج کا بیان بھی انہی بابرکت کلمات پر مشتمل ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے متعلق جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد ریاکاری ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دے گا تو ریاکاروں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کی طرف جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں ریاکاری کیا کرتے تھے، اور دیکھو کیا تمہیں ان کے پاس سے جزا ملتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا، جس نے اپنے عمل میں کسی کو شریک ٹھہرایا وہ اسی سے ثواب طلب کرے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان شرکاء سے مستغنی ہے۔ اسی طرح ناظرین، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کپڑے نہ اپنے گھر میں استعمال کیے اور نہ گھر کے باہر استعمال کیے، اور یہی حال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جب وہ احرام باندھتے تھے تو ان کے پاس ایک تہبند اور ایک چادر ہوتی، اور شاید ان کی قیمت تمہاری ایک قمیص کے برابر ہو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے اپنے کپڑوں کو پیوند لگائے، اور میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے بھی اپنی عبا کو کانٹوں سے سیا ہوا تھا، اور میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی جبہ کو چمڑے کا پیوند لگاتے تھے، حالانکہ وہ اس وقت امیر المومنین تھے۔ لیکن ناظرین، آج کل یہ دور ہے کہ بہت سے اشخاص کو میں جانتا ہوں کہ وہ 100 درہم انعام میں دے دیتے ہیں، اور اگر میں 1000 کہوں تو یہ بھی مبالغہ نہ ہوگا۔ مدینہ کا بازار تھا، گرمی کی شدت اتنی زیادہ کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو کہ ابھی بچہ تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہی غلام باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراً بیچ دے گا۔ مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا، اور تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا، اور لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، جو کہ قبول کر لیا گیا، اور یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتا بنت یار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی، اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔
ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان ابن عفان سے ملے اور انہیں کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی۔ انہوں نے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان، یہ سرد مہری کیوں ہے؟ تو عثمان بن عفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ یہ سن کر ابو حذیفہ نے کہا کہ پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا کہ میرے آقا، میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ ناظرین، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن پاک یاد کر لیا، اور جب وہ قرآن پڑھتے تو نہایت ہی خوبصورت لہجے میں پڑھا کرتے تھے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا یہ لپالک بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ بھائیوں اور بہنوں، مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ یہ تو وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے بھی تیار نہ تھا، لیکن آج دیکھو اسے کتنی عزت ملی ہے کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک نے انہیں خوشگلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیات قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک محویت طاری ہو جاتی تھی اور راہگیر ٹھٹک کر سننے لگتے تھے۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو بولی، ایک قاری تلاوت کر رہا تھا اور اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوش الحانی کی اس قدر تعریف کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں داخل فرمایا۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے، اور انہوں نے جنگ معطا میں جام شہادت نوش کیا۔ تو ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ترین اور اس کے بندوں پر آسان ترین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اللہ کے ذکر پر مواظبت اختیار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، تمام لوگ ہی ذکر کرتے ہیں، مجھے کوئی خاص ذکر بتائیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام نے کہا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو یہ پلڑا دوسرے پر بھاری ہوگا۔ زمین پر جب تک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں کیسے یہ ذکر کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، آنکھیں بند کرو اور 3 دفعہ مجھ سے لا الہ الا اللہ سنو، پھر تم 3 دفعہ کہو، میں سنتا ہوں۔ پھر اس طرح بلند آواز کے ساتھ ذکر کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ زندگی بھر آنکھیں نہ کھولوں اور یہی کلمہ پڑھتا رہوں۔
تو بھائیوں اور بہنوں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارکہ بھی ہے جو موت کے وقت نزع کی سختی کو دور کرتی ہے، اور خود رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سورہ مبارکہ کی شان میں بیان فرمایا کہ اسے اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ تفسیر سالبی میں یہ روایت سند کے ساتھ منقول ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سورۃ الیاسین پڑھے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور اس کو 12 قرآن پڑھنے کا اجر ملے گا۔ جس مریض کے پاس سورۃ الیاسین پڑھی جائے، ہر حرف کے بدلے 10 فرشتے اتریں گے جو کہ اس کے سامنے صف کی شکل میں کھڑے ہوں گے، اس کے لیے استغفار اور رحمت کی دعا کریں گے، اور اس کی روح کے قبض کرنے کے وقت اور غسل کے وقت موجود رہیں گے، اور اس کے جنازے کے پیچھے چلیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اس کے دفن میں شریک ہوں گے۔ اور جو مریض خود سورۃ الیاسین پڑھتا ہے تو ملک الموت اس کی روح قبض نہیں کرتا، یہاں تک کہ رضوان جو کہ جنت کا فرشتہ ہے جنت سے جنتی شراب لاتا ہے، اور یہ مرنے والا اسے اپنے بستر پر پیتا ہے، اور پھر سیرابی کی حالت میں اسے موت آتی ہے، اور اس کے بعد پھر اسے کسی پانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ناظرین، دہلمی کے حوالے سے 2 روایات اس مضمون سے متعلق منقول ہیں۔ پہلی یہ کہ جب کسی میت کے پاس سورۃ الیاسین پڑھی جائے گی تو وہ سیراب ہو کر مرے گا، اور قبر میں بھی سیراب ہوگا، اور حشر کے دن سیراب اٹھایا جائے گا۔ جبکہ دوسری یہ کہ جب کسی میت پر یاسین پڑھی جائے گی تو اس پر موت کے حالات آسان کیے جائیں گے۔ سورۃ الیاسین، جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے، اپنے اندر بے شمار فضائل و برکات، فوائد و ثمرات اور بے پناہ منافع اور حکمت سموئے ہوئے ہے۔ چنانچہ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جبکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورۃ الیاسین ہے۔ ناظرین، جو شخص سورۃ الیاسین پڑھتا ہے حق تعالی اس کے لیے 10 قرآن مجید کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ جبکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حق تعالی نے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ الیاسین کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال قبل پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اسے اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اسے تلاوت کریں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ سورۃ الیاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے، دنیا اور آخرت کی مصیبتیں دور کرتی ہے، آخرت کے ہول کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ اسی طرح ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورۃ الیاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے سورۃ الیاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر اسے موت آئی تو وہ شہید مرا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، جو جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے تو وہ جانور کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے کہ جو نزع کی حالت میں ہو تو اس پر نزع میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جو ایسی عورت پر پڑھے کہ جس کے بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کے بچہ جننے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ حضرت مقری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورۃ الیاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے سورۃ الیاسین اور سورۃ الصافات جمعے کے دن پڑھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی تو اس کی وہ دعا پوری ہوتی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص صبح کو سورۃ الیاسین پڑھ لے اس کو شام تک کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، اور جو شام کو پڑھ لے تو اس کو صبح تک کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔
ناظرین محترم، اسلام کی شاندار لہلہاتی تاریخ میں سورۃ الیاسین کے خواص و برکات سے متعلق بے شمار آزمودہ اور مجرب واقعات ملتے ہیں، اور ان میں سے صرف ایک انتہائی عجیب اور منفرد واقعہ یہاں نقل کر رہا ہوں۔ صاحب فوائد الفواد لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشہور بزرگ امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہو گئے، اور اس بیماری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سکتے کا مرض لاحق ہو گیا۔ عزیز و اقارب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مردہ تصور کر کے دفن کر دیا۔ رات کے وقت آپ کو ہوش آیا اور خود کو مدفون دیکھا تو سخت متحیر ہوئے، اور اس حیرت اور پریشانی اور اضطراب کی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یاد آیا کہ جو شخص پریشانی کی حالت میں 40 مرتبہ سورۃ الیاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اضطراب کو دور کر دیتے ہیں اور اس کی تنگی کو فراخی سے بدل دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الیاسین پڑھنا شروع کی۔ ابھی 39 مرتبہ پڑھ چکے تھے کہ ایک کفن چور نے کفن چرانے کی نیت سے آپ کی قبر کھودنا شروع کی۔ آپ نے اپنی فراست سے معلوم کر لیا کہ یہ کوئی کفن چور معلوم ہوتا ہے، اس لیے 40ویں مرتبہ آپ نے بہت دھیمی آواز سے اس طرح سورۃ الیاسین پڑھنا شروع کی کہ کوئی دوسرا شخص نہ سن سکے۔ ادھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 40ویں مرتبہ سورۃ الیاسین ختم کی، ادھر کفن چور بھی اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ آپ فوراً قبر سے اٹھ کر باہر آئے۔ کفن چور نے اس طرح اچانک غیر فطرتی طور پر جب آپ کو قبر سے باہر نکلتے دیکھا تو مارے ہیبت کے اس کا دل پھٹ گیا اور وہ وہیں پر جاں بحق ہو گیا۔ امام ناصر الدین کو خیال ہوا کہ اگر میں اس طرح فوراً شہر چلا گیا تو لوگوں کو سخت حیرانی، پریشانی اور ہیبت لاحق ہوگی، اس لیے آپ نے ارادہ کیا کہ رات کو ہی شہر میں جانا چاہیے۔ چنانچہ رات کے وقت آپ شہر میں داخل ہوئے اور ہر دروازے کے آگے جا کر پکارتے، میں ناصر الدین بستی ہوں، تم لوگوں نے مجھے سکتے کی حالت میں دیکھ کر غلطی سے مردہ تصور کیا اور دفن کر دیا، میں مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوں۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی ایک تفسیر بھی لکھی۔ الغرض سورۃ الیاسین ایک ایسی عظیم الشان صورت ہے اور ایسی نعمت بے بہا ہے کہ جس کی روزانہ تلاوت کرنے والا، ہمیشہ ورد رکھنے والا، مشکلات اور مہمات میں پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، بیماری ہو، بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، مصائب زمانہ نے گھیر لیا ہو، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ نظر آتی ہو، حاسدین نے جینا دو بھر کر دیا ہو، دشمنوں اور ظالموں نے اپنے نرغے میں لے لیا ہو، تو ان سب مہمات اور حالات میں سورۃ الیاسین کا بکثرت ورد کرنا اکسیر کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کا ہمیشہ پڑھتے رہنا زہر حلال میں تریاق کا کام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں بابرکت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قائم و دائم رہنے اور سورۃ الیاسین کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اس کی تلاوت سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھائی بہن اس بابرکت بیان کو سن رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ان سب کو نیکی کے رستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں، تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدقے دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔